آنے والی حکومتوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو ایف آئی اے کا نوٹس ہے یہ مجھے یقین ہے کہ جب عدالت میں جائے گا تو اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگا، اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے سوائے اس کے ہراسمنٹ کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی اس سے پہلے جو نوٹسز آتے رہے اس والے نوٹس کے اندر کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا کلپ، کوئی ایسی چیز اس کی نشاندہی نہیں کی گئی، اور پاکستان کے آئین میں ظاہر ہے کہ آزادی صحافت سے متعلق بہت کلیئرٹی ہے، اس لیے کوئی آئین کی، قانون کی خلاف ورزی نہیں کی سبی ابراہیم نے، تو عدالت اس کو اٹھا کے باہر پھینک دی۔ کہ مجھے یقین اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر اللہ صاحب چیف یوسف اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ جب اس کو دیکھیں گے ایف آئی اے کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کہ نوٹس کیوں بھیجا ہے۔ اس نوٹس کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اس کے اندر سوائے ہراسمنٹ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن سمیع ابراہیم بڑے بہادر، ان کے ساتھ پوری صحافی برادری کھڑی ہوئی ہے، تو یہ مقابلہ ہوگا، ایک بار پھر مقابلہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں جیت میڈیا کی ہوگی۔ دوسرا معاملہ جو سوال ہے، موٹا سوال یہی ہے، بنیادی سوال یہی جو آپ نے اٹھایا ہے کہ بھئی یہ جو حکومت ہے یہ اتنی کمزور حکومت ہے، 2 ووٹوں کے اوپر ہے، یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اس میڈیا سے لڑائی سے، صحافیوں کی لڑائی سے، اور آنے والی حکومتوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے سینیریو یہ ہے کہ آپ سوالوں کے جواب دیں، حکومت نے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، حکومت جو ہے وہ یہ حربے اپنائے گی نہیں چل پائے گی، فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک بڑی خطرناک قسم کی پار ہے، لوگ آواز کرتے رہیں گے، آپ کتنے آپ کان بند کر لیں گے، حکومت کان بند کر لے گی، سوالوں کے جواب نہیں دے گی، اس نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس لیے تو وہ حکومت میں آئی ہے، وہ اس نے عوام کے کام کرنے ہیں، تو حکومت کے اندر بڑے بردباری والے لوگ ہونے چاہیے۔ میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے مسلم لیگ نون کی اس چیزوں سے، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی ڈسٹنس کیا ہے، باپ نے بھی ڈسٹنس کیا، یہ اس حکومت میں دوسری تیسری بار ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کچھ اور اسٹریٹجی چلاتی ہے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور باپ، یہ 3 اس کی جو اتحادی ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کیونکہ فریڈم آف سندھ کے اندر کیا آواز نہیں اٹھی، کیا سوال نہیں اٹھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر، بسوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، کراچی کے معاملات کے اوپر، کبھی پیپلز پارٹی نے کوئی جواب دیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں جواب دینا ہے، ہم وہ غصے میں نہیں آ سکتے، کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون کے اندر برداشت کی ضرورت ہے، آئندہ بھی برداشت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کے وقت کا۔ جمیل صاحب کیا وجہ ہے کہ جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ پچھلی پارٹی کی غلطیوں سے سیکھتی رہی ہے یا پھر سیکھنا نہیں چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ تو رعونت ہے، جو بھی پاور میں آتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اچھا صحافی جماعت کو بھی چھوڑ دیں، اگر کوئی عامر بھی آیا ہے تو اس کا بھی لہجہ فرعونوں جیسا رہا ہے، رعونت اس کے اندر رہی ہے۔ اب جتنے بھی صحافی ہیں وہ بڑے انڈسپینسیبل قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم آؤسٹ ہوتا ہے اور وہ پبلک گیدرنگ کے اندر ایک سوال اٹھاتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق نے میری حکومت کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا، صحافی کے لیے، سمیع ابراہیم بھائی کے لیے، فیصل صاحب کے لیے یا کسی اور جرنلسٹ جس چینل کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، ہمارے لیے تو یہ کوسچن بن جاتا ہے نا کہ یہ انہوں نے میر جعفر میر صادق آخر کہا ہے تو کس کو کہا ہے؟ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو اپنے غدار ہیں، جو سہولت کار ہیں، اب یہ جملے ہیں نا، یہ جملے کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے ملک کا سب سے پاورفل وزیر اعظم جو کہ سیم پیج ساگا کا منترا یا راگ الاپتا تھا وہ کہہ رہا ہے، اور وہ فیسلیٹیٹر کی بات کرتا ہے تو میرے جیسے صحافی کے لیے، سمیع بھائی کے لیے، فیصل بھائی کے لیے، ان سب کے لیے یہ سوال بنتا ہے کہ ہم پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ اگر ہم یہ سوال نہیں پوچھتے تو پبلک، اب یہ 1990s کی پبلک تھوڑی ہے، یہ 2022 ہے، ہم نہیں بولیں گے وہ بولتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا جمیل وقت کی I have to cut you short۔ بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب آپ کے وقت کا۔ چیف نیوز آفیسر فیصل عزیز صاحب نے بھی اپنا تجزیہ پیش کیا۔ فیصل صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔